سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح۔ ان گھروں میں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی بنانے کا، وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور اس میں ذکر کیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام، يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور اس میں یعنی ان گھروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، اس کی تسبیح بیان کی جاتی ہے۔ اس آیت کریمہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد کو بنایا اور بنانے کا حکم دیا، اور اس کی غرض و غایت بھی بتا دی کہ مسجد میں صرف میرے نام کا ذکر کیا جائے گا، میری تسبیح بیان کی جائے گی، اس کے علاوہ کوئی چیز مسجد میں مناسب نہیں ہے۔ اب اس سے ریلیٹڈ جو بھی چیزیں ہو، اولیاء اور صالحین کا ذکر ہو، یہ بھی ہمیں ذکر الہی کی طرف ہی ہمارے ذہنوں کو مبذول کرواتا ہے، تو یہ بھی ذکر الہی سے قریب ہے، بلکہ یہ ذکر الہی ہی ہے کہ بندہ جب کسی اللہ کے ولی کو یاد کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ ولی کو یاد نہیں کرتا بلکہ اللہ کے ولی کو یاد کرتا ہے، تو وہ اللہ ہی کو یاد کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سب سے پہلے یہ چیز ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا مسجد میں بچوں کو لانے کا رواج عہد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تھا یا نہیں تھا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بچے مساجد میں آیا کرتے تھے، حضور نے حکم دیا تھا یا منع فرمایا تھا، کیا معاملہ؟ یہ حدیث مبارکہ ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انی لادخل الصلاۃ ارید اطالتها، میں نے نماز پڑھانا شروع کی اور میں اس نماز کو لمبی کرنا چاہ رہا تھا کہ لمبی صورتیں پڑھا کر اسے لمبی کر دوں، واسمع بکا الصبی، اتنے میں نے ایک بچے کے رونے کی آواز سنی، حضور فرماتے ہیں فاخفف من شدت وجد امه بی، تو میں نے نماز کو مختصر کر دیا، تخفیف کر دی نماز میں، اس لیے کہ وہ بچہ جو رو رہا ہے اس کی وجہ سے اس کی ماں کی نماز میں اثر ہوگا، اس کی ماں پریشان ہو۔ تو اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ ثبوت ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں بچے مساجد میں آتے تھے، لیکن شرط یہ تھی کہ اپنے والدہ کے ساتھ، گارجین کے ساتھ آیا کرتے تھے۔ دوسری حدیث میں ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی وهو حامل امامہ بنت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی رسول روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے، اور آپ کے کاندھے پہ آپ کی نواسی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹی حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے کاندھوں پر بیٹھی ہوتی تھی، اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرماتے، جب رکوع میں جانا ہوتا تو آپ ان کو اپنے کاندھوں سے اتارتے، زمین پر رکھتے، پھر رکوع کرتے، سجدہ کرتے، اور جب سجدے سے اوپر اٹھنے لگتے تو دوبارہ ان کو اپنے کاندھے پر بٹھا دیتے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بچوں کو لایا، اور یہ تو بچی تھی، چھوٹی بچی۔ دوسری حدیث میں اذا اما احدکم الناس فلیخفف فان فیہم الصغیر والکبیر، ایک حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی تم لوگوں کی امامت کرو، نماز پڑھاؤ، تو چاہیے کہ اسے مختصر کرو، کیونکہ نماز میں، جماعت میں چھوٹے بھی ہوتے ہیں اور بڑے بھی ہوتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بڑے کے ساتھ ساتھ عہد رسالت میں چھوٹے بچے بھی ہوا کرتے تھے، اور بچے تو آپ جانتے ہیں تھوڑی دیر وہ سیدھا کھڑے ہو سکتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ مستی کرنے لگتے ہیں، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام تھے۔ ایک حدیث میں ہے خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو حامل احد ابنی الحسن او الحسین، ایک صحابی رسول رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارکہ سے نکلے مسجد کی طرف، تو آپ کے گود میں امام حسن یا امام حسین میں سے کوئی ایک آپ کی گود میں تھے، اور آپ مسجد میں تشریف لائے، اور اس کے بعد پورا واقعہ ہے کہ آپ نے نماز ادا کی، اور جب سجدے میں گئے تو امام حسن یا امام حسین، راوی کو شک ہے اس میں کہ دونوں میں سے کوئی ایک تھے، وہ آپ کے کاندھے پر سوار ہو گئے، اور آپ نے نماز سجدہ لمبا کر دیا، اور سجدے کے بعد، نماز کے بعد صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ آپ نے سجدہ کیوں لمبا کر دیا؟ ہمیں لگا کہ کہیں وہی نازل ہو رہی ہو یا کوئی نیا حکم نازل ہو رہا ہوگا، تو حضور نے فرمایا ایسی بات نہیں تھی، میرا بچہ میرے کاندھے پر تھا، اس لیے میں نے طول دے دیا سجدے کو، تاکہ جب وہ اتر جائے اس سے تو میں دوبارہ دوسرے سجدے کی تیاری کروں۔ تو یہ ان چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ کر کے دکھایا، اور بچوں کو مسجد میں، بچوں کو مسجد سے دور رکھنا
اس حوالے سے بھی حدیث موجود ہے، جبکہ میں نے ابھی جو بتایا وہ عملی تھی، پریکٹیکل حدیث تھی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو مسجد میں لایا کرتے تھے. اور یہاں دوسری حدیث میں پیش کروں گا جس میں حضور نے فرمایا بچوں کو مسجدوں سے دور رکھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جنبوا المساجد صبیانکم وجانینکم، اپنی مسجدوں کو اپنے بچوں اور اپنے پاگل لوگوں سے دور رکھو. جو لوگ پاگل ہو گئے ہیں، جن کی عقل ٹھکانے پر نہیں ہے، جو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے، پاکی ناپاکی کا کوئی علم ہی نہیں ہے، جو پاگل ہو گئے، ایسے لوگ اور بچوں سے مسجدوں کو دور رکھو. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. شارحین حدیث کہتے ہیں کہ یہ حکم ان بچوں کے لیے ہے جو بچے 7 سال سے کم کے ہیں، یا وہ بچے جن کو تمیز نہیں ہے کہ وہ کیسے کھڑے ہوں اور کس طرح لوگوں کے ساتھ ویوہار کریں اور کہاں بیٹھیں. اگر یہ تمیز نہیں ہے تو ایسے بچوں کو لانا مناسب نہیں ہے، بلکہ اس میں فقہاء نے فرمایا کراہت تحریمی ہے. اگر آپ کو پتہ ہے کہ بچہ جائے گا اور گندگی پھیلائے گا، اسے اس بات کا احساس بھی نہیں ہوگا اور لوگوں کی نماز میں خشوع اور خضوع کو دور کرنے کا سبب بنے گا، ایسی صورتوں میں ان بچوں کو لانا مکروہ تحریمی ہے، کراہت سے بھرپور ہے. اس لیے ایسے بچوں کو مساجد میں نہ لایا جائے. آگے حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اکل ثوما او بصلا فلیعتزلنا او لیعتزل مسجدنا، کہ جس نے لہسن کھایا یا پیاز کھائی تو وہ ہم سے دور ہو جائے. راوی حدیث کہتے ہیں یا تو یہ کہا تھا حضور نے کہ ہم سے دور ہو جائے، یا یہ فرمایا تھا کہ ہماری مسجدوں سے دور ہو جائے. یعنی جو لہسن کھا لے یا پیاز کھا لے اسے چاہیے کہ وہ مسجد سے دور ہو جائے، یعنی اس وقت مسجد میں نہ آئے جب تک کہ اس کے منہ کی بدبو ختم نہ ہو جائے. اس سے فقہاء کرام نے یہ حکم کا استنباط کیا ہے، نکالا ہے کہ وہ شخص جو پیاز کھا لے اور لہسن کھا لے کہ جس کے منہ کی بدبو دوسروں کو تکلیف دے، اس بنیاد پر اسے مسجد سے دور رکھا جا رہا ہے. تو اگر کوئی بچہ آتا ہے اور مستی کرتا ہے، شرارتیں کرتا ہے، جس کی بنیاد پر سب کی نماز خراب ہوتی، لوگوں کا دماغ اس طرف چلا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کا بھی دور رکھنا ضروری ہے جس طرح یہ حکم ہے. تو اس طرح سے شارحین حدیث نے فرمایا کہ ایسے بچے جن کے بارے میں امکان ہے، یقین ہے کہ وہ شرارت کریں گے، آپ کو ان کو مسجدوں سے دور رکھنا ہے. کن بچوں کو مسجدوں میں لایا جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو، وہم ابناء 7 سنین، جب وہ 7 سال کے ہو جائے. بالکل کلیئر ہے، 7 سال کے ہو جائے تو انہیں حکم دینا شروع کرو. یعنی وہ جب بھی مسجد سے نکلو تو کہو کہ بیٹا نماز پڑھنے چلو، یہ حکم دینا ہوا. ابھی ضد نہیں کرنا ہے، صرف انہیں کہنا ہے کہ نماز پڑھنے چلو. 7 سال سے ذہن بنانا شروع کرنا ہے اور اس کے ذہن میں ڈالنا ہے کہ نماز بھی کوئی چیز. یعنی یہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ 7 سال سے پہلے آپ کو کچھ کہنا نہیں، اگر وہ آ جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو جب وہ آئے گا تو اپنی مرضی سے آئے، تو کنڈیشن آپ کی ہو کہ چل رہے ہو لیکن مستی نہیں کرنا، شرارت نہیں کرنا. لیکن جب 7 سال کا ہو جائے تو آپ کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ کو اس کو لانا ہے اور یہ کہنا ہے کہ بیٹا مسجد چلو، صرف اتنا کہنا ہے. اگر وہ آ جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے جب وہ آئے گا تو اپنی کنڈیشن پر آئے گا. 7 سال کا بچہ ہوشیار ہو جاتا ہے، یعنی اتنا سمجھ بوجھ رکھتا ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ یعنی انجان کے ساتھ کس طرح بہیو کرے ہو. اس کے بعد فرمایا وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، آپ نے 7 سال سے حکم دینا شروع کیا، کہنا شروع کیا کہ نماز کے لیے چلو. جب وہ 10 سال کا ہو جائے اور 10 سال جب اس کے پورے ہو جائے تو کہا کہ اب اگر وہ مسجد میں نہ آئے تو اسے مارو. اگر مارنے کی ضرورت پڑ جائے تو اسے مارو. مارنے سے مراد یہ نہیں کہ وہ مسجد ہی نہ آ سکے، یہ ہے کہ اپنی آنکھوں سے ڈراؤ اس کو اور اس طرح سے بہیو کرو کہ اسے لگے کہ مجھے مار دیا گیا. اور مارنے کا حکم ہے باقاعدہ کہ اگر 10 سال کا ہو جائے تو اسے مار کر مسجد میں لاؤ. 7 سال سے آپ کو بولنا ہے، 10 سال کے بعد آپ کو مارنے کا حکم، اور 10 سال کے بعد اگر وہ گھر میں سو رہا ہے، آپ کی بیٹیاں بھی ہے، تو آپ کو ان دونوں کا بستر الگ کرنا ہے. 10 سال کے بعد جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو بیٹی کا بستر الگ اور بیٹے کا بستر الگ. بتائیے کوئی ایسا مذہب ہے کہ آپ کو کہاں سونا ہے، کس ایج میں کدھر سونا ہے، کس ایج میں کہاں سونا ہے؟ ایسا بھی کوئی مذہب بتانے والا ہے؟ آج جا کر دیکھیے ویسٹ میں ان چیزوں کی تمیز نہیں ہونے کی بنیاد پر بہن بھائی ریلیشن شپ میں ہیں، ان چیزوں کی تمیز نہیں ہونے کی بنیاد. آج ہم لوگ غریب ضرور ہے، بہت اچھا کھاتے نہیں ہیں، بہت اچھا پہنتے نہیں ہیں، لیکن کم سے کم انسان کی جو علامت ہے وہ تو ہے ہمارے اندر انسان کی علامت ہے. ہم اپنی پھپھیوں کا خیال رکھتے ہیں،
غیر محرم کا خیال رکھتے کہ غیر محرم اتنی تمیز ہے، تو انسان اچھے کپڑوں سے انسان نہیں بنتا، بلکہ ان عادتوں سے اور اخلاق سے انسان بنتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پورا ویسٹ آج ہمارے پاس آ رہا ہے سیکھنے کے لیے کہ انسانیت کیا چیز ہے اور زندگی کو کیسے گزارنا ہے. اب آپ سوچیے کہ کوئی مذہب اگر آپ کو یہ بتائے کہ کس ایج میں مسجد آنا ہے اور کس ایج میں بستر پر سونا ہے اور کہاں سونا ہے، کس ایج میں بچوں سے لڑکی اور لڑکیوں کو الگ کر دینا ہے، حیرت کی بات. ناخن کاٹنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، مونچھ کتنی بڑی رکھنی ہے اور داڑھی کتنی بڑی رکھنی ہے وہ بتایا جا رہا ہے، جبکہ کسی کو اس بارے میں سوچتا بھی نہیں کہ یہ داڑھی کے بال اور مونچھ کے بال کیا اہمیت کیا حامل ہے. لیکن مذہب کہہ رہا ہے یہ کرو، اس لیے کہ اس میں آج نہیں کل تم کو میڈیکل سائنس بتائے کہ اس میں کتنا فائدہ ہے، اور وہ پتہ بھی چل رہا ہے. اور میڈیکل سائنس پہ یہی لوگ کام کر رہے ہیں جو اسلام کو مانتے نہیں. تو جب وہ اس نہج پر پہنچتے ہیں جہاں پر اسلام نے ہمیں پہلے ہی پہنچا دیا، تب وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ بالکل اسلام کے موافق ہے، اور ہم اگرچہ اسلام کے خلاف تھے لیکن چل رہے تھے اسلامی پر اور اسی کی تحقیق کر رہے تھے. اس طرح سے وہ اسلام لے آتے ہیں. اس کے بعد فرمایا اب یہ جب لوگ آ گئے، 7 سال کا بچہ مسجد میں آ گیا، تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جب 7 سال کا بچہ مسجد میں آتا ہے تو بہت شرارت نہیں کرتا ہے، لیکن کچھ تو شرارت کرتا ہے. یعنی وہ سیدھے سے کھڑا نہیں ہوگا، یا ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات وہ پیچھے دیکھنے لگے. اتنا زیادہ وہ خیال نہیں رکھتا ہے، اتنا میچور تو ہوتا نہیں ہے وہ. تو اب اس صورت میں اگر 7 سال کا بچہ ہے، آج کی تقریر سننے کے بعد کوئی شخص اپنے 7 سال کے بچوں کو پہلی صف میں کھڑا کر دے، یا اس سے کم کے بچوں کو پہلی صف میں کھڑا کر دے. آگے امام صاحب نے تقریر کی تھی کہ اتنے سال کا بچہ مسجد میں آ سکتا ہے، تو اب مسجد میں آ سکتا ہے مطلب کہیں بھی کھڑا ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہے. اب یہاں پر دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اب کس ایج کا بچہ کہاں کھڑا ہوگا. فرماتے ہیں لیَلِیَنِی مِنکم اولو الالحام والنُّہام، کہ مجھ سے قریب، آپ امام ہیں، آگے میں امام ہوں، اور مجھ سے قریب جو صفیں ہیں ان صفوں میں وہ لوگ کھڑے ہو جو سن بلوغ کو پہنچ گئے ہو، یعنی جو بالغ ہو گئے ہیں، اڈلٹ ہو گئے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو عقل و شعور رکھتے ہیں، یعنی جسے عقل و فہم ہے، جو دین کا علم رکھتے ہیں، احکام جانتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ بہت سارے فائدے. سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ اگر بچے ہوں گے تو شرارت کریں گے، تو اس سے امام کو بہت زیادہ خلفشار ہوتا ہے، امام بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے. آپ خود کبھی نماز پڑھا کر گھر میں دیکھیے تو آپ کو پتہ چلے گا اگر بچے پیچھے ہل رہے ہو تو امام کے لیے مصیبت ہے. وہ ذہن کے اندر یکسوئی نہیں آ پاتا، کنسنٹریشن ٹوٹ جاتا ہے. ایک یہ چیز. دوسری چیز یہ کہ اگر بڑے لوگ کھڑے ہوں گے، پڑھے لکھے لوگ، عقل مند لوگ کھڑے ہوں گے، تو کبھی اگر امام کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو یہ مسائل انہیں پتہ ہوں گے، تو وہ اس کی امام کی مدد کریں. کوئی آیت کریمہ امام بھول جاتا ہے تو اس کو یاد دلا دیں گے لقمہ دے کے. لیکن بچوں سے یہ تو ہو نہیں سکتا. یہ ساری حکمتیں ہیں، اور اسی لیے کہا گیا کہ اس ایج کے بچے پہلی صفوں میں نہیں آ سکتے، وہ پیچھے کہیں کھڑا ہو جائے، تاکہ پہلی صف میں وہ لوگ رہیں جو صرف عمر میں بڑے نہ ہو، ساتھ ہی ساتھ علم میں بڑے ہوں. اب سب سے تیسری سب سے اہم چیز وہ یہ کہ ہمارے یہاں مزاج یہ ہے کہ میں نے بتا دیا سب پوری ڈیٹیل کہ کن عمر کے بچے مسجد میں آ سکتے ہیں اور کہاں کھڑے ہو سکتے ہیں. تو یہ پورا لب لباب یہ ہے کہ مسجد میں تو بچے آ سکتے ہیں چاہے کتنے بھی چھوٹے ہوں. شرط سب سے پہلی یہ ہے کہ جو لا رہا ہے وہ اس کی ذمہ داری لے. جس طرح وہ گارجین باہر ہے، گھر میں بھی رہے، مسجد میں بھی رہے، اور اس کا خیال رکھے، یہ شرط ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بچوں کو لانے کے بعد ہمارے یہاں معاملہ یہ ہے کہ اگر بچے ہمارے قریب آ جاتے تو ہم ان کو دور کر دیتے، بعض اوقات مسجد سے ہی نکال دیتے. تو اس کا بالکل بھی حکم نہیں. مسجد میں لانے کا حکم تو ملتا ہے، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو مسجد میں لائے، لیکن بھگانے کا کہیں حکم نہیں ملتا ہے، کہیں بھی نہیں ملتا ہے. میں پوری اسٹڈی کر کے آ رہا ہوں، کہیں ایسا ایک جگہ حکم نہیں ملتا کہ بھگا دیا جائے. میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک صحابی رسول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اسلام کی ابتدا ہے، ابھی احکام اسلام پھیل رہے ہیں. ایک صحابی جو گاؤں کے رہنے والے بدو تھے، ابھی صحابہ بیٹھے ہیں مسجد، وہ مسجد کے پاس آتے ہیں، پیشاب کرنے لگتے ہیں. صحابہ بیٹھے تو صحابہ مارنے کے لیے جب ان کے دوڑتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، کہا کہ اسے پتہ ہی نہیں ہے مسجد کے آداب اور وہ ساری چیزیں کیا ہے، اسے پتہ نہیں ہے، بلکہ جب پیشاب کر رہے اسے پیشاب کرنے دو، جب یہ فارغ ہو جائے تو پانی ڈال دے، تاکہ اسے پتہ چل جائے کہ پیشاب کرنے کے بعد کرنا کیا رہتا ہے، اس کے بعد اسے بتاؤ کہ کہاں کرنا ہوگا. یعنی آپ سوچیے کہ بڑا انسان ہے لیکن اسے اس چیز کا احساس نہیں ہے، پتہ نہیں ہے.
احکام ہی نہیں پتہ ہے اسے زندگی کے، اسلام کے احکام اصل میں زندگی گزارنے کا احکام. جب اسے پتہ چل جائے تب ان کے لیے چھوٹ ہے. اگر نہیں پتہ، اتنا بڑا انسان ہے تو اسے معاف کر دیا جائے گا. تو کوئی چھوٹا بچہ اگر ہے اور اگر وہ شرارتیں کر رہا ہے اور وہ چیزیں کر رہا ہے جو اس مسجد میں نہیں کی جانی چاہیے، تو ہمیں اسی طرح سمجھانا جیسے حضور نے ایک اڈلٹ انسان کو سمجھایا، بڑے انسان کو، عقل مند انسان کو سمجھایا، کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہاں پر کیا رواج. تو اسی طرح ہمیں بھی کرنا ہے کہ بچوں کو بھگانا نہیں. اگر آپ آج بچوں کو بھگا دیں گے تو یاد رکھیے یہاں پر ہو سکتا ہے کہ وہ ٹولی بنا کر مستی کرتے ہوں، لیکن وہ مستی بہت محدود ہوگی. لیکن یہی بچے اگر روڈ پر اور گلیوں میں جھنڈ بنا کر مستی کریں گے تو آپ یقین مانیے آپ مسجد میں تو پرامن رہیں گے، لیکن مسجد کے باہر نکلیں گے تو آپ پرامن نہیں رہیں گے. تو کوشش کریں کہ اپنے بچے جو ہے بدماش نہ بنے، آنے دیں انہیں مسجد. دوسری بات یہ کہ ہم لوگ اس کو مسجد سے دور کر دیتے ہیں. دور سے برا، پہلی صفوں سے بندہ نکال دیتا ہے، دوسری صف سے کوئی اور نکال دیا، تیسری صف سے اور نکال دیا، وہ مسجد کے بالکل کنارے میں چلے جاتے ہیں. جب وہ جمع ہوتے ہیں تو پھر پورے طور پر شرارت کرتے، پوری طاقت سے وہ شرارت کرتے. اسی لیے کوشش یہ کرے، اور علماء نے، فقہاء نے بھی یہی فرمایا ہے کہ ایک بچے کو آپ لے لیں، ایک بچے کو وہ لے لیں، ایک بچے کو وہ لے لیں، آپ اس کے اپنے بازو میں سے کھڑا رہو. دیکھیے آپ کے لحاظ میں مستی نہیں کرے گا، آپ کے ساتھ جب کھڑا رہے گا تو شرارت نہیں کرے گا، اور یہی مقصد ہے. اس طرح سے اس کی تربیت ہو. اب اگر وہ مسجد سے دور ہوتا ہے تو اس کا مطلب وہ بہت زیادہ شریر ہے، اس کو سمجھ میں آ گیا کہ میری تربیت کے لیے وہ مجھے اپنے پاس بٹھا دیتے ہیں، اس لیے میں نہیں آؤں. اور اگر وہ سدھرنا چاہے گا تو ضرور آئے گا کہ یار مجھ کو اپنے قریب بٹھا گئے. اپنی اپنی سوچ ہے، تو اسی لیے ان چیزوں کا خیال رکھیں. یہ بہت اہم چیز ہے. یہ جو بچے چھوٹے ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ یہی کل آپ کے امام بن سکتے ہیں، کل یہی مؤذن بن سکتے ہیں، یہ بہت بڑے عہدے پر پہنچ سکتے ہیں. تو ان بچوں کا خیال رکھیں. یہ بہت اونچی چیز ہے. ہمیں پتہ نہیں کہ ان کا مستقبل کیا ہے، تو ان کا مستقبل ہی ہمارے مذہب کا مستقبل. تو انہیں آج سے ٹرین کریں اور آج سے انہیں عزت دے. یقین جانیے کہ اگر آپ کسی کو ڈاکٹر بنانا ہے بچے کو، تو جب ڈاکٹر بنانا چاہتے ہو تو ابے تبے نہیں بات کریں گے، بچپن ہی سے ڈاکٹر والا مزاج دیں گے، بچپن ہی سے اس کو ڈاکٹر صاحب کہیں گے تو بہت اچھا ڈاکٹر بنے گا. ایسے ہی جب کسی کو انسان بنانا ہو تو بچپن سے اس کے ساتھ بھی ویوہار انسان والا کریں. اگر آپ سے غیر انسانی ویوہار کریں گے تو اس صورت میں وہ انسان بننے سے تو رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.